الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے۔ اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ اے میری امت، مجھ پر ہر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ میری امت کا درود پاک مجھ پر ہر جمعے کے روز پیش ہوتا ہے۔ لہٰذا جس نے مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا اس کی منزل مجھ سے زیادہ قریب ہوگی۔ میری امت مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع شفاعت کرنے والا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات جمعے کی رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، جب جمعے کا دن اور جمعے کی رات آئے تو تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 100 بار مجھ پر درود شریف پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم میں سے ہر مقام اور ہر جگہ میرے زیادہ قریب تر وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، اور تم میں سے جو جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 70 حاجتیں آخرت کی ہوں گی اور 30 حاجتیں دنیا کی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو کہ اس درود پاک کو لے کر میرے دربار اقدس میں حاضر ہوتا ہے۔ جیسے تمہارے پاس ہدیے آتے ہیں اور وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک کا ہدیہ فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا فلاں قبیلے کا ہے اس نے بھیجا ہے، تو میں اس درود پاک کو نور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، کچھ نوری فرشتے وہ ہیں جو صرف جمعے کی رات اور جمعے کے دن زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اسی دن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن میں ان کا وصال ہوا، اسی دن قیامت ہوگی، اسی دن مخلوق پر بے ہوشی وارد ہوگی۔ لہٰذا تم اس دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیسے حضور کے دربار میں درود پاک پیش ہوگا حالانکہ انسان قبر میں جا کر پوسیدہ ہو جاتا ہے؟ تو سرور انبیاء محبوب کبریا صلوات اللہ تعالیٰ والسلام علیہ وآلہ مجمعین نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسام مبارکہ کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی انبیاء کے جسم پاک صحیح و سلامت رہتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ لہٰذا تمہارا درود پاک میرے وصال کے بعد بھی میرے دربار میں اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے جمعے کے دن نماز عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے ہوئے 80 بار یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، لہٰذا جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ درود پاک میرے دربار میں پہنچا دیتا ہے، اور میں نے اپنے ربی کریم سے سوال کیا ہے کہ مولا کریم، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو اس پر 10 رحمتیں نازل فرما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس حدیث پاک سے فرشتوں کے دور دراز سے سن لینے کی صفت کا ثبوت ملتا ہے، اور اسے بعض کاملین نے سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور دراز مسافت سے سن لینے کا استنباط فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری قدسرہ العزیز نے فرمایا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو دور دراز سے سننے اور پہچاننے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے تو کیا نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک دور سے سننے والے نہیں بنا سکتا؟ حضرت ابو الدرداء صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ہر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ بندہ جہاں بھی ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود پاک پڑھنے والوں کی آواز پہنچے گی؟ فرمایا، ہاں، بعد وصال بھی میں سنوں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام مبارکہ حرام کر دی ہیں، یعنی ہمیشہ صحیح و سالم رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں اور یہاں موجود نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد آئیں گے، ایسے لوگوں کے درود پاک کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے؟ تو فرمایا، محبت والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو امامہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جب میرا وصال ہوگا تو وہ مجھے ہر ایک درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک سنائے گا، حالانکہ میں مدینہ منورہ میں ہوں گا اور میری امت مشرق و مغرب میں ہوگی۔ اور فرمایا، اے ابو امامہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری دنیا کو میرے روضے مقدسہ میں کر دے گا، اور میں ساری محلوں کو دیکھتا ہوں گا اور ان کی آوازیں سن لوں گا، اور جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ایک درود پاک کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔
رسول اکرم شفیع اعظم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعے کے دن اور جمعے کی رات جو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں، میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا، لہٰذا مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جنت جانے کا حکم ہوگا، لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں اور کیوں راستہ بھول جائیں گے؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرا نام پاک سنا، کہ جنہوں نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک بھول جانے سے مراد درود پاک نہ پڑھنا ہے، خصوصاً جب کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی سنے۔ اور جنت کا راستہ بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ دیگر اعمال صالحہ کی بدولت جنت کا حقدار بھی ہوگا تو وہ جنت جاتے ہوئے بھٹکتا پھرے گا، اسے جنت کا راستہ نہ مل سکے گا، معاذ اللہ۔ واللہ تعالی عالم۔ اس کی وضاحت میں بعض احادیث مبارکہ بھی ہیں جو کہ بہت سی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المومنین حبیبتہ حبیب رب العالمین الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ہماری اماں عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے شخص ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور وہ کون سے ہیں؟ اپنے والدین کا نافرمان، دوسرا میری سنت کا تارک، اور تیسرا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جب کوئی قوم لوگ جمع ہوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو وہ یوں اٹھے جیسے بدبودار مردار کھا کر اٹھے۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے روایت کہ فرمایا، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتے تو وہ اگرچہ جنت میں داخل ہوگے لیکن ان پر حسرت طاری ہوگی، وہ حسرت کھائیں گے جب وہ جزا کو دیکھیں گے۔ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نہ سید عالم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، ان کو قیامت کے دن نقصان ہوگا۔ پھر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ بخیلوں میں سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ بخیلوں میں سب سے بڑا بخیل کون ہے اور لوگوں میں عاجز ترین کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر پاک ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ جائے گا۔
माज़अल्लाह। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ पर पेश किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें। और मैं दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, सदा शाद आबाद रहें। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाई है। अल्लाह सुब्हान ताला हमें ईमान पर मौत भी अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हान ताला हमें, हमारी औलादों को और हमारी आने वाली नस्ल को अपने प्यारे महबूब और पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले। अल्लाह सुब्हान ताला हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, जहन्नम का घेरा मत बनाए, और बरोज़े क़यामत नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के झंडे के साए तले जगह अता फ़रमाए। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमें शफ़ाअत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।